الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ محترم حضرات و خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ رمضان مبارک کے اس آخری عشرے میں ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ آج ہماری گفتگو آپ کے ساتھ دعا کے موضوع پر ہونے جا رہی ہے، اس لیے کہ جب بھی رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے، خاص کر یہ 10 دن جس میں ہم کچھ سنتے اور بولتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہمارے ساتھ کہی جاتی ہیں، سنی جاتی ہیں، لیکن دعا ایک ایسا لفظ ہے اور ایک ایسا عمل ہے جس کی ضرورت مجھے بھی ہے اور آپ کو بھی ہے۔ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا نہیں ہے اللہ اس پر غصہ ہوتے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 186، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب رمضان کا ذکر کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم، یہ رمضان کے روزوں کا ذکر کیا، بہت ساری باتیں بتلائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بات بتلائی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب تم سے میرے بندے میرے تعلق سے پوچھیں تو انہیں بتا دینا کہ میں بہت قریب ہوں، میں بہت قریب ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ، ہر پکارنے والے کی پکار کو میں قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، چاہیے کہ وہ مجھے ہی پکاریں اور مجھ پر ایمان رکھیں، اور یہ ان کے لیے بہت بہتر ہے۔ دوستو، عزیزوں، ماں اور بہنوں، کچھ باتیں مجھے آپ کے سامنے اس تعلق سے کہنی ہے کہ دعا اس کی کیا اہمیت ہے اور فضیلت ہے۔ اس کی اہمیت اور فضیلت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی بہت ساری فضیلتیں بتائی ہیں۔ مطلب قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سنتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے پکارا جائے، اسی سے اپنی ضرورتیں مانگی جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے آپ کی میری دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، ہماری پریشانیوں کو، بلاؤں کو، مصیبتوں کو حل کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو ہم دعا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا مَن لَّمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر غصہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح دعا کی جب بات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے کے کچھ آداب، طور و طریقے ہوتے ہیں، اور دعا سنت کے مطابق ہونی چاہیے۔
یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتلایا ہے اس طریقے سے آپ اور ہم دعا کریں۔ ابھی رمضان کا مہینہ ہے، بڑی تیزی سے رمضان کا مہینہ جا رہا ہے، تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اپنی ضرورتیں اللہ سے مانگیں، ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں، اور اس کے لیے آداب کا خیال رکھیں کہ کیا کیا آداب ہیں جو اس میں اپنائے جاتے ہیں۔ تو جیسے کہتے ہیں آدمی جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو باوضو ہو کر دعا کرے، اچھی طرح وضو بنا لے، صاف ستھرا ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے، تو دعا کے جلد قبول ہونے کی یہ ایک سبب ہے۔ ویسے میں اور آپ چاہتے ہیں کہ جیسے ہی ہمارے ہاتھ اٹھیں اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول فرما لے، نیت صحیح ہے، ارادہ صحیح ہے، لیکن دعا کے جو آداب ہونی چاہیے ان آداب کو اختیار کریں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے آداب بتائے ہیں ان آداب کو اختیار کریں۔ تو ایک ادب میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ آدمی باوضو ہو کر دعا کرے، اور پہلی چیز تو معلوم ہے کہ آدمی صرف اللہ سے دعا کرے، کسی اور کو ساجھیدار نہ بنائے، اور اس کا وسیلہ آدمی نہ لے۔ جو لوگ مر چکے ہیں کہا کہ نہیں، آدمی اپنے نیک عمل کا تو وسیلہ لے سکتا ہے، لیکن یہاں کہا کہ آدمی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو آپ کی سنے گا، آپ کی دعا پوری کرے گا۔ اسی طرح دعا قبول کرنے کا ایک سبب یہ بھی ہے دعا کے قبول ہونے کا کہ آپ اور ہم دوسرے مسلمانوں کے لیے دعا کریں۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ ہم جب دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں تو ہماری دعا اللہ کے بارگاہ میں جلد قبول ہوتی ہے۔ ہم دوسروں کے لیے دعا کریں تو ہماری دعا اللہ کے بارگاہ میں جلد قبول ہوتی ہے۔ آپ کوشش کریں کہ میرے لیے آپ دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں، تاکہ ہم دونوں کی دعا اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں مقبول ہو جائے۔ اسی طرح دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ پورے جزم اور ارادے کے ساتھ دعا کریں، یعنی اس بات کا پکا یقین ہو کہ اللہ مجھے دے گا۔ ایسے نہیں اللہ تو چاہے تو دے، نہیں چاہے تو نہ دے، ایسی بات نہیں۔ اللہ اپنے مشیت و ارادے کا مالک ہے، آپ کا کام صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دیں گے، لیکن مانگنا ہے تو پورے جزم و ارادے کے ساتھ مانگیں کہ اللہ میں تجھ سے مانگ رہا ہوں، دینے والا تو ہی ہے، یا اللہ میری مراد پوری فرما۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود اللہ کے نبی سے کہا ان اللہ حی کریم، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے کرم کرنے والے ہیں۔ بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ اسے خالی ہاتھ واپس لوٹا دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہوئے آپ کو شرم نہیں کرنی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، اور پورے جزم کے ساتھ مانگنا چاہیے کہ اللہ تو دینے والا ہے اور مجھے عطا کرنے والا ہے۔ اور اسی طرح دعا کا ایک ادب یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی بار بار مانگے، اللہ سے مانگنے میں تھکے نہیں۔ جیسے بہت سارے کہتے ہیں کہ میں کتنی مرتبہ مانگتا ہوں میری دعا قبول نہیں ہوتی، میں کتنی مرتبہ مانگتا ہوں میری دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لوگوں نے ایک مثال دے کر سمجھایا کہ ایک بادشاہ ہے، ایک کہا وللہ المثل الاعلی، اللہ کے لیے کوئی مثال بیان نہیں کی جا سکتی۔ کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے،
ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول ہو، اور قبول ہونے کے بعد اس کے ذریعے سے کوئی بلا ٹال دی جائے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نعمت کو جو مانگ رہا ہے آخرت میں رکھ دیں۔ آدمی کو دعا کی قبولیت میں جلدی نہیں کرنی چاہیے کہ میں دعا کر رہا ہوں میری دعا قبول نہیں ہو رہی، ایسے الفاظ انسان کو نہیں بولنا چاہیے، اور بار بار دعا کرتے رہنا چاہیے۔ انبیاء نے دعا کیا، بار بار دعا کرتے رہے، مرض میں، بیماری میں۔ ایوب علیہ السلام کئی سال، 17 سال کہا کہ ایک لمبی مدت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے۔ تو دعا کرنے میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے کہ میں دعا کر رہا ہوں میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ اسی طرح ایک اور دعا کے آداب میں سے ہے کہ آپ خوشحالی میں ہیں تب بھی اللہ کو یاد کیجیے، آپ اور میں تنگ دستی میں ہیں تب تو اللہ کو پکارتے ہی ہیں۔ اگر صرف پریشانی میں، بلاؤں میں، مصیبتوں میں ہی اللہ کو یاد کریں، خوشحالی میں اللہ تبارک و تعالیٰ یاد نہ آئے تو یہ چیز غلط ہے۔ اللہ سے ہمارا تعلق بندھا ہوا ہونا چاہیے، ہمیشہ ہمارا راستہ معروف ہونا چاہیے، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہماری آواز پہنچتے رہنا چاہیے۔ اللہ نے سکھ دیا، چین دیا تو بولا الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے۔ اگر پریشانیاں دیں تو صبر کیا، تب بھی آپ نے اللہ تعالیٰ صبر کیا۔ صبر کا بدلہ بھی جنت ہوتا ہے، شکر کا بدلہ بھی جنت ہوتا ہے۔ تو آدمی ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرے، اور ہمیشہ اس بات سے پیچھے نہ ہٹے کہ صرف مشکل ہی میں اللہ کو پکارے، جب اللہ نے تونگری دی، صحت دیا تو اللہ کو بھول گئے۔ یہ ایسی بات تو نہیں ہونا چاہیے۔ آپ ہمیشہ اللہ کو یاد کریں، جب آپ سکھ میں ہیں، چین میں ہیں، مسرتوں میں ہیں، تب بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تو نے کیسی کیسی نعمتیں ہم کو دی۔ مثال کے طور پر میں اپنے جتنے ہمارے بھائی ہیں، میری آواز سننے والے، مجھے دیکھنے والے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے مشکل حالات میں، لاک ڈاؤن کی اس حالت میں جہاں لوگ بھوکے پیاسے ہیں، تڑپ رہے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ اللہ نے ہم میں سے ہر ایک کو اب بھی ان کے دسترخوان نعمتوں سے بھرے ہوئے ہیں، ہے کہ نہیں؟ الا ماشاء اللہ۔ پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اچھا کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ابھی بھی اس کی نعمتیں اپنے بندوں پر ہو رہی ہیں۔ تو ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لائیں، ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں۔ اسی طرح دعا کی قبولیت کی جب بات آتی ہے تو ایک بات مجھے اور آپ کو یہ بھی کہنی ہے کہ نیک لوگوں سے دعا کی درخواست کریں۔ اس سلسلے میں ایک بات میں کہوں گا کہ بہت سارے لوگوں کی ایک عادت ہوتی ہے، جس سے بھی ملیں گے بولیں دعاؤں میں یاد رکھیے، یہ اپنے لیے کبھی دعا نہیں کریں گے، ہر ایک سے یہی کہتے رہیں گے میرے لیے دعا کیجئے، میرے لیے دعا کیجئے۔ ارے اپنے لیے بھی کبھی کرو، تم دوسروں کے لیے کرو، پھر دوسروں سے دعا کی درخواست کرو۔ دوسروں سے آدمی دعا کی درخواست کر سکتا ہے، لیکن اس سے ایک وطیرہ بنا لے، فن بنا لے، ہر ایک سے بس یہی گزارش کرتا رہے نہیں۔ آدمی خود اپنے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا کرے، گڑ گڑائے، مناجات کرے، تو یہ آدمی کی یہ ہونا چاہیے کہ کسی نیک آدمی سے دعا کی درخواست کرے، بولا کہ میرے لیے آپ دعا کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا ہے کہ لا تنسانا، یعنی ہمیں اپنی دعا میں مت بھولیے، ہمارے لیے دعا کیجیے۔ تو آدمی اپنے لیے دعا کی درخواست کر سکتا ہے۔ اور دعا کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ کسی گناہ کی دعا آپ نہ کریں۔ اللہ نے مجھے پیسہ دیا تو میں ایسا کروں گا، گناہ کی بات۔ قطع رحمی کی بات، یا اللہ کوئی ایسی دعا نہ کرے جس میں قطع رحمی کی بات ہو۔
اپنے کسی خون رشتے کی موت کی دعا ہو، یا اللہ میرا فلاں بھائی، میری فلاں بہن، میرا فلاں باپ، میری ماں مجھے تکلیف دے رہے، اسے موت دے دے، العیاذ باللہ، یہ قطع رحمی ہے۔ ایسا تو آدمی نہیں کر سکتا۔ آپ کی دعائیں بھلائی کے لیے ہوں، برائی کے لیے نہ ہوں، گناہ کے لیے نہ ہوں، تب جا کر دعا قبول ہوتی ہے۔ اور ایک بات دعا کے آداب میں سے یہ بھی بتائی گئی کہ دعا کی قبولیت میں جلدی نہ کریں، بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں۔ دعا قبول ہونے میں وقت لگتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف کے لیے دعا کرتے رہے، کئی سالوں کے بعد یوسف علیہ السلام ان کو ملے، یوسف علیہ السلام کی قمیص وہاں سے آئی۔ دوستو عزیزو، اس میں ایک نکتہ آپ کو بتاتا ہوں، ذہن نشین کر لیں۔ اللہ جب جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی باپ کے پاس سے کھیل کے بہانہ بنا کر لے گئے اور کنویں میں ڈال دیا، اور کنواں چند میل فاصلے پر ہے یوسف علیہ السلام سے، یعقوب علیہ السلام سے۔ یعقوب علیہ السلام کو پتہ نہیں چلا کہ یوسف علیہ السلام کنویں میں ہیں، کنویں میں ڈال دیے گئے ہیں۔ روتے رہے وَبَيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، آنکھیں روتے روتے سفید ہو گئیں یعقوب علیہ السلام کی۔ اللہ کو بتانا منظور نہیں تھا، لیکن یوسف علیہ السلام کی قمیص جب ارض مصر سے نکلی تو اس کی خوشبو کو انہوں نے محسوس کیا۔ اپنے بیٹوں سے کہا کہ اگر تم نہ کہو کہ میری عقل ماری گئی ہے، انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، اگر تم نہ کہو، مجھے کسی بات کا دوش نہ دو، تو میں یوسف علیہ السلام کی قمیص کی خوشبو محسوس کر رہا۔ اب اللہ کو دکھانا منظور تھا۔ تو اسی لیے کہتے ہیں اللہ کو جس چیز کی منظور ہوتی ہے وہی چیز ہوتی ہے۔ آپ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ ایسا کیوں ہوا، ایسا کیوں نہیں ہوا، ایسا کب ہوگا۔ ارے یہ اس میں آپ کا دخل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب جو چیز منظور ہوتی ہے وہی چیز ہوتی ہے۔ آپ کا کام کیا ہے؟ الانقیاد والتسلیم، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی برضا ہو جانا، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر صبر کرنا، صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے۔ صبر کا بدلہ بھی جنت ہوتا ہے، شکر کا بدلہ بھی جنت ہوتا ہے۔ اپنے ہاتھوں کو اللہ کے بارگاہ میں اٹھائیے اور اللہ کے بارگاہ میں دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ جنت دیتے ہیں۔ تو یہ چند آداب تھے دعاؤں کے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ بڑی لمبی تفصیل ہے، انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ آگے باتیں ہمارے سامنے آئیں گی کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ مستجاب الدعوات بن جائیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ مستجاب الدعوات بن جائیں؟ مستجاب الدعوات جن کی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں مقبول ہوتی ہیں۔ مستجاب الدعوات کیا ہے؟ جن کی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں مقبول ہوتی ہیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی دعا قبول ہو جاتی تھی۔ کیا آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں مقبول ہو جائے؟ اس کے لیے کیا کیا کرنا پڑے گا انشاءاللہ ہم آئندہ درسوں میں سنیں گے، کیا کیا چیزیں اختیار کرنی پڑیں گی۔ میں تڑپتا ہوں، آپ کی دل کی مرضی ہے، آپ کی دل کی خواہش ہے کہ ہماری ہزاروں دعائیں ہیں، خواہشیں ہیں کہ ہماری دعا اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں، لیکن اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے۔ چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے بارگاہ میں دعا کیسے کی جاتی ہے۔ دعا جب آپ شروع کریں گے تو دعا کیسے ہونا چاہیے، لیکن ایک بات میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا
کہ دعا یہ عبادت ہے، دعا عبادت ہے۔ عبادت اسی طریقے پر ہوتی ہے جس طریقے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو دعا سکھا رہے تھے۔ صحابی دعا سیکھ رہے تھے۔ دعا میں انہوں نے صحابی کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نبی کے الفاظ بتائے تو انہوں نے لفظ بدل کر رسولک کہا، حالانکہ کوئی فرق نہیں ہے نبی اور رسول میں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، نبی میں جو لفظ تمہیں سکھا رہا ہوں اسی لفظ سے دعا کرو۔ تو دعائیں انہی الفاظ سے کی جائیں گی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ پرانے زمانے میں ہمارے پاس دعاؤں کی کتابیں ہوتی تھی، گنجینہ عرش اور پتہ نہیں کیا کیا دعائیں ہوتی تھی، اس میں وہ دعائیں نہیں ہوتی تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی دعا سے آپ دعا کریں گے تو آپ کی دعائیں جلد اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کریں گے۔ چلیے دیکھتے ہیں اللہ کے بارگاہ میں ہم دعا کرنے بیٹھے ہیں تو کیسے دعا کریں گے۔ سب سے پہلے اللہ کی تعریف کریں گے۔ اللہ نے قرآن مجید کو جب شروع کیا الحمدللہ رب العالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حمد و ثنا سے شروع کی۔ آپ دعا کر رہے ہیں، ہاتھ اٹھائیں اللہ کے سامنے، تو ہاتھ ایسے اٹھانا چاہیے، ایسے اٹھانے کی کوئی دلیل نہیں، یعنی آپ ایسے ہاتھ اٹھائیں کھلے ہاتھ سے، اس کی کوئی دلیل نہیں۔ کہا کہ ایسے آدمی ہاتھ اٹھائے اور یہ آسمان کی طرف ہوں، آدمی دعا کرے، اور دعا کرتے وقت پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے۔ یا اللہ تو بڑی قدرت والا ہے، تو ارض و سما کا مالک ہے، آسمان و زمین کے خزانے تیرے ہاتھ میں ہیں، تو بڑے عرش کا مالک ہے، تیرے اچھے اچھے نام ہیں، تیرے اچھے اچھے صفات ہیں، بلند صفات ہیں۔ یا اللہ تیرے رحمت میں تیرے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، تو ہر چیز کا مالک ہے، عزت تو دیتا ہے، ذلت تو دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خوب تعریف کریں۔ پہلے جب ہم دعا کرنے بیٹھیں ایسا نہیں ہوگا جیسے ہاتھ اٹھایا یا اللہ مجھے یہ دے وہ دے فوراً شروع کر لیا، نہیں، ایسے تو بات نہیں ہوگی۔ جیسے ہاتھ اٹھایا اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، خوب تعریف کریں۔ جیسے حدیث الشفاعہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں سجدے میں جاؤں گا، ایسے ایسے محامد، ایسی ایسی تعریفیں اللہ کی کروں گا، اللہ تعالیٰ میرے لیے ایسے دروازے کھول دے گا تعریف کے کہ میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کروں گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے ارفع رأسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھاؤ، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ آدمی پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، خوب تعریف کرے، پھر درود شریف پڑھے، اور درود شریف وہ پڑھے جو صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا ہے۔ پھر آدمی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کرے، اے اللہ فلاں فلاں نعمتیں تو نے مجھے دی ہیں، طرح طرح کی نعمتیں دی ہیں، کیسی کیسی نعمتوں سے تو نے مجھے نوازا ہے، کیسی کیسی نعمتیں تو نے مجھے دی ہیں۔ آدمی ان نعمتوں کا اعتراف کرے اور ساتھ ساتھ اپنی نعمتوں کا اقرار کرے اور غلطیوں کا اعتراف کرے۔ دیکھیے اچھی طرح سمجھ لیں، بولنے میں کہیں آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ کہا کہ پہلے آدمی نعمتوں کا اعتراف کرے، کہا کہ اللہ کیا کیا نعمتیں تو نے مجھے، اقرار کرے کہ کیا کیا نعمتیں اللہ نے تو نے مجھے دی ہیں، اچھی صحت دی، اچھا گھر دیا، بیوی بچے دیے، بھرپور نعمتوں کا اقرار کرے، اور ساتھ ساتھ غلطیوں کا اعتراف بھی کرے۔ یا اللہ ان نعمتوں کا بدلہ میں ادا نہیں کر پا رہا ہوں، کیسی کیسی نعمتیں تو نے مجھے دی ہیں، میں ان نعمتوں کا حق ادا نہیں کر پا رہا ہوں۔ اپنی عاجزی، مسکنت، اپنی یعنی عاجزی، تواضع اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑگڑائے پیش کرے۔
اللہم انی اشکو الیکا قلت حیلتی وضعف قوتی، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں جب دعا کرتے ہیں تو اپنے اللہ کی نعمتوں کا اقرار بھی کریں اور ساتھ ساتھ غلطیوں کا اعتراف بھی کریں کہ اللہ میں نے تیری نعمتیں کھائی ہیں لیکن تیری نافرمانیاں کی ہیں، یا اللہ مجھے معاف فرما۔ اور پھر آدمی اپنے اعمال صالحہ کا واسطہ دے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ میری باتوں کو اچھی طرح غور سے آبزرو کرتے ہوں گے کہ کس ترتیب سے میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں۔ پہلے اللہ کی حمد و ثنا، دوسرے مرحلے پر درود شریف آپ پڑھیں، تیسرے مرحلے پر اللہ کی نعمتوں کا اقرار کریں اور اپنے گناہوں کے اعتراف کریں، چوتھے مرحلے پر اپنے اعمال صالحہ کا ذکر کریں۔ ماں اور بہنوں، اپنی زندگی میں کوئی ایسے اعمال ہونی چاہیے جس کو آپ چھپا کر رکھے ہوں، نہ بیوی کو پتہ ہو، نہ بیوی کا شوہر کو، نہ شوہر کا بیوی کو، یعنی ایسے اعمال جو آپ چھپا کر رکھیں، کسی کے ساتھ کوئی نیکی آپ نے کی ہو، کوئی نہ جانتا ہو، وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ بتائیں وقت پر مصیبت میں، یا اللہ، حالانکہ اللہ کو معلوم ہے، علام الغیوب، اللہ تعالیٰ کو ساری چیزیں معلوم ہیں، لیکن الخبیئۃ من العمل، زندگی میں کوئی نہ کوئی عمل ایسا ہونا چاہیے جو پوشیدہ ہونا چاہیے، جو صرف آپ کو معلوم ہو، آپ کے خالق و مالک کو معلوم ہو۔ والاول والآخر والظاہر والباطن، اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو ساری چیزوں کو جانتا ہے۔ تو مشکل حالات میں، پریشانی کی حالات میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ان نیک اعمال کا واسطہ دیں، پیش کریں کہ اللہ یہ نیک عمل میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا ہے۔ آپ کے پاس کوئی عمل ایسا ہے جو آپ نے چھپا کے رکھا ہے؟ آپ کو معلوم ہے غار والوں کی وہ حدیث، غار میں پھنس گئے تینوں، بڑی سی چٹان آ کر غار کے منہ پر غار کو بند کر دیا، تب انہوں میں سے ہر ایک نے اپنا اپنا وہ عمل بیان کیا جس کو اس نے چھپا کے رکھا تھا۔ لیکن آج کل کے اس زمانے میں سارے اعمال ہم لوگوں کو دکھا دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں، لیکن کچھ اعمال ایسے ہونی چاہیے جو مخفی ہونی چاہیے، پوشیدہ ہونی چاہیے، کسی کو پتہ نہ ہو، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہو۔ ذرا غور کر کے دیکھیں، دل ٹٹول کر کے دیکھیں، آپ کے ذہن و دماغ میں کچھ کام ایسے آپ کو یاد آتے ہیں جو آپ نے صرف اللہ کے لیے کیے ہوں، اللہ کو بتانے کے لیے کیے ہوں، کسی اور کو آپ نے نہ بتایا ہو، تو ویسے اعمال کو آپ اپنے دعاؤں میں پیش کریں، یا اللہ یہ عمل میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا ہے۔ اور اسی کے لیے ساتھ ساتھ ہم یہ کہیں گے کہ جامع جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کو پڑھیں، جیسے دعا کے آداب میں سے یہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اس سے بہتر دعا بھی نہیں ہے۔ آدمی اس دعا کو بار بار پڑھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور جیسے حدیثوں میں آتا ہے، لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب ہم دعا کرتے ہیں تو مجمل دعا کریں، مطلب ایسا نہیں کہیں یا اللہ مجھے جنت دے، ٹھیک ہے، اور جنت میں مجھے فلاں محل، فلاں کنارے میں فلاں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب آدمی کوئی دنیا میں اسے گھر نہیں ہے، وہ ایک گھر مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے، بولا یا اللہ اس زمین پہ بہت سارے لوگوں کو تو ہم نے اپنے خاص مکانات دیے، مجھے بھی ایک خاص مکان دے دے۔ نہیں، یا اللہ فلاں محلے میں، فلاں گلی میں، فلاں کے گھر کے بازو مجھے ایک گھر دے، ضروری نہیں، ایسا مانگنے کی ضرورت نہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے گھر مانگ رہے ہیں، مانگیے،
اللہ جو بہتر ہے آپ کو عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے جنت مانگیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت الفردوس مانگیے، لیکن اس میں اتنی نزاکت کے ساتھ، بڑی تفصیل کے ساتھ اتنی مانگنے کی ضرورت نہیں۔ تو دعا کی جب بات آتی ہے تو ہمیں کہتے ہیں کہ ساتھ ساتھ آدمی اسم اعظم سے دعا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم اعظم کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم اعظم کیا ہوتا ہے؟ اسم اعظم سے دعا کرنے کی جب بات آتی ہے تو اسم اعظم کسے کہتے ہیں؟ تو جیسے کہا الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آدمی جیسے کہتا ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ الفاظ ہیں الحی، القیوم، اللہ، الرحمن، الرحیم، یہ سارے کے سارے نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں۔ آدمی ان ناموں کو لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم بڑی تفصیل سے آپ کو بتائیں گے کہ چند دعائیں ہیں، خاص دعائیں ہیں، جیسے دعا الذنون یعنی یونس علیہ السلام کی دعا ہے، ایوب علیہ السلام کی دعا ہے، اور اسی طرح اسم اعظم کیا ہے، یہ ساری دعاؤں کی مشروعیت کیا ہے، ان سے کیسے آدمی دعا کرتا ہے، دعا الکرب، تکلیف میں مانگنے کی دعا کیا ہے، یہ ساری دعائیں انشاءاللہ کل کے درس میں ہمارے ساتھ رہیں گی۔ لیکن ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتاتے ہیں جو دعائیں ہم کرتے ہیں وہ دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہیں جبکہ ان آداب کا لحاظ کیا جائے۔ لیکن انشاءاللہ اگلے درسوں میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ دعا کے قبول نہ ہونے کے اسباب کیا کیا ہیں، کس وجہ سے میری اور آپ کی دعائیں قبول ہونے سے رہ جاتی ہیں۔ اللہ کا حکم ہے کہ دعا کرو، ہم دعا کرتے ہیں، لیکن کبھی اگر دعا قبول نہیں ہوتی ہے اس کا سبب کیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے، وہ بھی تو جاننا چاہیے تاکہ ہم اس کو دور کریں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا، کل کے درس میں ہم نے سنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ اور ان کی ماں کے لیے دعا کیا، ادھر زبان مبارک سے دعا کے الفاظ نکلے اور ادھر دعا قبول ہو گئی۔ ابو ہریرہ دوڑتے ہوئے اپنی ماں کے گھر پہنچے تو دیکھا کہ دعا پہنچ چکی ہے، دعا قبول ہو چکی ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے عروہ بن ابو الجعد البارقی رضی اللہ عنہ، مسند احمد کی حدیث ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 1 دینار دیا، بولا کہ جاؤ بکری خرید کے لاؤ۔ تو وہ گئے اور جا کر اس میں 2 بکریاں خریدی اور 1 بکری کو بیچا، اور جتنے پیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے تھے وہ پیسے اور بکری لے کر واپس آئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیسے مل گئے اور پھر بکری بھی مل گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور ان کو دعا دی، اللہم بارک لہو فی صفقۃ یمینہ، یا اللہ اس کے ہاتھ کی تجارت میں برکت دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ تو یہ صحابی رسول عروہ بن ابو الجعد البارقی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اگر میں مٹی بھی اٹھاتا تو اللہ مجھے اس میں برکت عنایت فرماتا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ کوفے میں ہوتا تھا، شام ہوتے ہوتے 40,000 درہم کی تجارت ہو جاتی تھی، اور اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی یہ برکت تھی۔ دوستو عزیزو، دعائیں رنگ لاتی ہیں، لیکن شرط ہے کہ اس کو اسی طریقے پر ادا کیا جائے جس طریقے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ دعا کے آداب، دعا میں اخلاص، دعا میں توحید، اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر چیز کی تمنا، آرزو، امیدیں ہوں، تب جا کر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خادم جنہوں نے 10 سال تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی،
آپ کے پاس بہت سارے نوکر ہوں گے جو آپ کے فیکٹریوں میں، دکانوں میں، گھروں میں کام کرتے ہیں۔ انس بن مالک کو دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا۔ کہتے ہیں کہ میری ماں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مجھے لے کر آئی تو میری ماں کی پاس جو اوڑھنی تھی اس میں سے آدھی اوڑھنی سے مجھے اور آدھی اوڑھنی سے اپنا دامن انہیں چھپایا ہوا تھا، یعنی بالکل مفلسی کی حالت تھی۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آ کر کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا یہ بیٹا انس ہے، آپ کی خدمت کرے گا۔ چھوٹے سے بچے تھے، کہا کہ آپ کی خدمت کرے گا، تو کہا ان کے لیے دعا کیجیے۔ انس بن مالک کہتے ہیں، خدمت، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کیا۔ جو کام میں نے نہیں کیا اللہ کے نبی نے نہیں پوچھا کہ تم نے کیوں نہیں کیا، جو کام میں نے کیا نہیں پوچھا کہ تم نے کیوں کیا۔ 10 سال میں نے خدمت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں دعا کی، کہا اللہم اکثر مالہ وولدہ، یا اللہ انس بن مالک کے مال اور بچوں میں برکت دے۔ دوستو عزیزو، یہ کس کی دعا تھی؟ اللہ کے نبی کی دعا تھی، اللہ کے نبی کی دعا تھی۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک موقع ایسا بھی آیا کہ میرے بیٹوں کے بیٹے 100 بچے ہمارے گھر میں تھے، 100 بچے ہمارے گھر میں تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے۔ اللہم اکثر مالہ وولدہ۔ دوستو عزیزو، میرا اللہ سب کی سنتا ہے، لیکن شرط ہے اخلاص سے اللہ کو پکارا جائے۔ کتنے لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دروازے کو کھٹکھٹانا نہیں چاہتے، ایسے جگہوں پر جا کے سجدے کرتے ہیں جہاں لوگ مدفون ہیں، اندر ان کی کیا حالت ہے نہیں پتہ، لیکن اللہ رب ارض و سما، آسمان و زمین کے خزانوں کی چابیاں جس کے پاس ہیں، اس سے مانگنے میں لوگ شرماتے ہیں، پیچھے ہٹتے ہیں۔ اللہ آئیے اللہ کی طرف رجوع ہو جائیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، حضرت عبداللہ بن عباس جن کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کی، یا اللہ عبداللہ بن عباس کو دین کی سمجھ عطا فرما۔ آیتوں کی تفسیر، یعنی اس لیے کہتے ہیں ان کو البحر کہا گیا، یعنی سمندر کے برابر علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دیا تھا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر تھا۔ کسی کو مال مل گیا، کسی کو اولاد مل گئی، کسی کو دین کا علم مل گیا، میرے نبی کی دعاؤں کی یہ تاثیر تھی۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، کوشش کیجیے اپنے دعاؤں میں تاثیر پیدا کرنے کی، اپنے دعاؤں میں اثر لانے کے لیے، اور یہ دعائیں ضرور مقبول ہوتی ہیں۔ میرا رب اپنی بات میں سچا ہے، ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے؟ اگر میری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں تو اس میں میرے گناہ ہیں جو درمیان میں روڑا بن چکے ہیں۔ کسی پائپ سے پانی نہیں جاتا ہے تو پائپ میں کچھ خرابی ہے، پائپ کلین کیجئے، پھر پانی بڑی تیزی کے ساتھ گزرے گا۔ اگر میری دعا قبول نہیں ہوتی ہے تو میرے گناہ ہیں جو درمیان میں رکاوٹ بن گئے ہیں۔ میں توبہ کروں، استغفار کروں، اللہ تعالیٰ سے مناجات کروں کہ اللہ میرے خطاؤں کو، لغزشوں کو، آپ کے خطاؤں کو معاف فرما دیں۔ پھر آسمان سے فرشتے بھی نازل ہو سکتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کچھ بھی ہو سکتا ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے موقع پر دعا کی، یا اللہ یہ چند صحابہ ہیں اور یہ لڑ رہے ہیں تیرے دشمنوں سے، اگر یہ آج شکست دے دیے جائیں
تو پھر اسلام کے رکھوالے کون ہوں گے؟ اللہ نے آسمان سے فرشتے نازل فرما دیے، دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی۔ دوستو عزیزو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعائیں ہیں جو بعض لوگوں کے حق میں مقبول ہو گئی۔ تو انشاءاللہ اگلے درسوں میں دعا ہی کے متعلق بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آئیں گی، جو خاص بات جو اگلے درسوں میں ہم سنیں گے، کل یا پرسوں کے درسوں میں، آپ اپنے دوستوں کو اس کی اطلاع دیں، خود ہمارے ساتھ رہیں۔ 9:40 پر ہمارا یہ درس شروع ہوتا ہے، جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ دعا ہماری کیوں قبول نہیں ہوتی ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، ریزن کیا ہیں، اور اسی طرح ایک اور چیز ہمارے ساتھ جاننے کی ہے، وہ یہ کہ میں کیسے مستجاب دعوات بن جاؤں، کیسے میری زبان میں ایسی تاثیر آ جائے کہ میری ہر دعا اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں مقبول ہو جائے۔ یہ تڑپ میری بھی ہے، آپ کی بھی ہے، لیکن ضروری یہ ہے کہ جانیں کہ اس کا بھید کیا ہے، اس کے پیچھے کیا اسباب ہیں کہ میری دعا قبول ہو جائے اور میری کوئی ایسی دعا نہ رہے کہ اللہ تعالیٰ اسے رد کر دے۔ اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا، انشاءاللہ اگلے درسوں میں ہم جانیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کی پیشانیوں کو اپنی بندگی میں، عبودیت میں جھکائے رکھے۔ اللہ تعالیٰ جتنے مسلمان پریشان ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرمائے، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلیہ عطا فرمائے، شفائے عاجلہ عطا فرمائے۔ یا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، مسلمانوں کو طاقت عطا فرما، مسلمانوں کو حوصلہ عطا فرما۔ یا اللہ کوئی مسلمان دنیا میں بھوکا نہ سوئے، پیاسا نہ رہے۔ یا اللہ مسلمانوں کو شان و شوکت عطا فرما، ہم تمام کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ یا اللہ جو مسلمان دنیا سے جا چکے ہیں ان کے قبروں کو نور سے بھر دے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔